صاحب پہلا سوال یہ تھا کہ ایک طرف تو رشوت کے حوالے سے شدید وعیدات ہیں، اور دوسری طرف جب کسی مقام پر رشوت کے بغیر کام ہو ہی نہیں رہا ہوتا تو علماء کرام اجازت بھی دے دیتے ہیں کہ ہاں بھائی اس انداز سے آپ کر لیں. تو اگر یہ اجازت علماء دے دیا کریں گے حضرت، تو پھر نظام کیسے بدلے گا؟ آخر کیسے رکے گی پھر رشوت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ اجازت کس سلسلے میں دی جا رہی ہے اور کس کو دی جا رہی ہے. ٹھیک ہے، اور کس شرط کے ساتھ دی جا رہی ہے. جب آپ یہ تین چیزیں سمجھ جائیں گے نا، تو پھر اگر آپ کے اندر جو نظام کو بدلنے کا جذبہ ہے وہ انشاءاللہ ایسا کار فرما ہوگا کہ آپ زبردست طریقے سے نظام کو بدلنے میں علماء کا ساتھ بھی دیں گے. بالکل صحیح. اب یہ جو اجازت دی جا رہی ہے، یہ ایک ایسے شخص کو دی جا رہی ہے کہ جس کا کام بغیر رشوت کے ہو نہیں سکتا، اور اگر وہ رشوت دے کر اپنا کام نہ کروائے تو اس کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا. جیسے مثال کے طور پر کسٹم کے اندر مال پھنس گیا اور وہاں پہ رشوت کے بغیر اس مال کو آپ حاصل ہی نہیں کر پا رہے ہیں، تو وہاں پر اب یا تو آپ اپنے مال کا نقصان کر دیں، گھر میں فاقے ہو جائیں، آپ کو نقصان ہو جائے بڑے پیمانے پر، یا پھر آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے رشوت دیں اور اپنا مال وہاں سے حاصل کر لیں. تو یہ وہ صورتحال ہوتی ہے کہ جب ایک انسان مجبور ہو جاتا ہے، ایک انڈیویجول. اچھا، یہاں پر بھی یہ رخصت ہے، اور کس چیز کی رخصت ہے؟ رشوت دینے کی، لینے کی نہیں ہے. اگر کوئی رشوت لے رہا ہے تو اس کے لیے ابھی بھی وہی صورت حرام ہے کہ اگر وہ رشوت لے گا تو گناہ گار ہوگا. اور لینے کی تو کوئی عالم اجازت نہیں دیتا، کوئی بھی نہیں دیتا. صحیح. اور یہ جو رشوت دینے کی اجازت دی جا رہی ہے نا، یہ بھی اجازت ہے، رخصت ہے. اس کے مقابلے میں ایک عزیمت ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو اتنا مضبوط پاتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہو بھی جائے لیکن میں رشوت نہیں دوں گا، چاہے نقصان ہوتا ہو تو ہو جائے، تو اس صورت کے اندر عزیمت پہ عمل کرنا ہی اولا ہوتا ہے. صحیح. تو جس کو نظام بدلنا ہے، جو ایک ایسی انقلابی شخصیت ہے، وہ عزیمت پر عمل کرے. کیا کہنا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے رخصت ہوتی ہے کہ جو بیچارے کمزور ہوتے ہیں، انقلاب نہیں لا سکتے. اگر آپ انقلابی شخصیت ہو تو لے کر آئیں. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر علماء نے رشوت دینے کی جو اجازت دی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ عزیمت پر عمل کرنے سے منع کیا جا رہا ہے. واہ واہ. نظام بدلنے کے لیے عزیمت پر عمل کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے نا. آپ کو یہ نہیں کہا جا رہا جو نا وہ عزیمت پر عمل ہی نہ کریں. بس ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں، انقلاب نہیں لا سکتے، تو آپ رخصت پر عمل کر لیں. صحیح. اور اگر انقلاب لا سکتے ہیں تو پھر آپ عزیمت پر عمل کریں. تو علماء جو اجازت دے رہے ہیں وہ صرف ایک رخصت بتا رہے ہیں، عزیمت پر عمل کرنے سے روکا نہیں جا رہا. جب عزیمت پر عمل کریں گے تو خود بخود انقلاب آ جائے گا. اسی لیے جہاں پر آپ پھنس رہے ہیں وہاں پر پھر آپ اپنا نقصان کریں، علماء کے کندھے پر رکھ کے بندوق نہ چلائیں کہ علماء نے اجازت دی ہے تو میں دے رہا ہوں ورنہ میں دیتا ہی نہ. آپ عزیمت پر عمل کریں نا اور انقلاب لے کریں. جب عزیمت پر عمل کرنے والے لوگ موجود ہوں گے تو انقلاب خود ہی آ جائے گا. مفتی صاحب، یہاں ایک کیٹیگری ہم نے ایسی بھی دیکھی ہے جو بہت فخر کے ساتھ رشوت دے کر اپنا کام کروانا، جس سمجھتے کہ بھائی یہ آپ سے ہوگا ہی نہیں، یہ دیکھو یہ کام آپ کے بھائی کا ہے. اب آپ کا بھائی کیا کرے گا؟ آپ کا بھائی رشوت دے گا. یہ کہتے نہیں کہ ہم رشوت دیں گے، بولے کام یوں ہوگا میرے سے، میں یوں کرتا ہوں. یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ یار رشوت دینی پڑ رہی ہے مجھے، یہ میرے لیے کتنا مشکل مرحلہ ہے کہ مجبور ہو کر بھی مجھے رشوت دینی تو پڑ رہی ہے. وہ فخر سے دے رہے ہوتے ہیں. نہیں، یہ فخر سے دینے والی جو بات ہے نا، یہ تو پھر بالکل ہی اپنے آپ کو اجازت ملنے کے بعد وہ سمجھنا کہ میں تو آزاد ہو گیا ہوں. اللہ، یہ سچویشن ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ رشوت کے بغیر کام نہ ہو سکتا. ہاں، تو اس صورت میں اجازت ہے. اس میں دل میں بھی برا بوجھ سمجھ کے کہ اگر یہ نہ ہوتا نا، مجبوری نہ ہوتی تو میں رشوت کبھی نہ دیتا. دل کے اندر بوجھ محسوس ہوگا، جب آپ کے اندر ایک احساس ہوگا تو دل پہ انشاءاللہ وہ گرد و غبار بھی نہیں آئے گا. اور پھر آپ کا یہ رشوت دینا جو ہے وہ آپ کے لیے باعث جو ہوتا ہے نا تنگی، وہ بھی نہیں ہوگا ماشاءاللہ. انشاءاللہ یہ ایسا ہی ہوگا. لیکن اگر بالفرض آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں انقلاب لانا ہے، یہ جو ایسے افراد ہوتے ہیں نا، یہ بعض اوقات یہ کہتے ہیں کہ علماء نے وہاں پر چونکہ اجازت دے دی ہے مجبوری میں، تو اب ہم وہاں پر بھی رشوت دے کے کام کریں گے کہ جہاں پہ مجبوری نہیں ہے. صحیح. کیونکہ علماء نے اجازت دی ہے وہاں پر. اور پھر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انقلاب کیسے آئے گا. صحیح. انقلاب عزیمت سے آتا ہے، رخصت سے نہیں آتا. یہ ذہن میں رکھیں. کیا کہنے ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.